الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم نہیں حلال تمہارے لیے ان ترثوا النساء کرہا کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی ولا تعضلوہن اور نہ روکو ان کو لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن تاکہ تم لے لو بعض وہ جو تم نے دیا ان کو الا ان یاتین بفاحشہ مگر یہ کہ وہ آئیں ساتھ بے حیائی کے مبینہ صریح وعاشروہن بالمعروف اور زندگی گزارو ان کے ساتھ ساتھ دستور کے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر تم ناپسند کرو ان کو فَعَسَىٰ پس قریب ہے ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو شیئن ایک چیز کو وَيَجْعَلَ اللہ اور رکھی اللہ تعالیٰ نے اس میں خیراً کثیرا بھلائی بہت فَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ اور اگر تم ارادہ کرو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنے کا وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور دے چکے ہو تم ان میں سے ایک کو بہت سارا مال فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا پس نہ لو تم اس سے شیئاً کچھ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا تاکہ کیا تم لیتے ہو اس کو بہتان باندھ کر وَإِثْمًا مُبِينًا اور ساتھ سری گناہ کے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور کیسے تم لیتے ہو اس کو وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ تاکہ پہنچ چکا تمہارا بعض طرف بعض کے وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا انہوں نے لیا تم سے پختہ عہد۔ گزشتہ اسباق میں آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ دور جاہلیت کے اندر عورتوں کو حق وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا کہ یہ لڑائی کے قابل نہیں ہے۔ حق ان کو ملتا تھا جو لڑنے کے قابل ہوتے وہ بچے تھے۔ تو ایسی خواتین کے لیے پھر رشتہ دار ویسے ہی تعاون کر دیا کرتے تھے۔ کسی نے کوئی چیز بطور ہدیے کے گفٹ کے بھیج دی، کسی نے کوئی چیز بھیج دی، کسی نے کوئی چیز بھیج دی، کسی نے زمین کا قطعہ کوئی دے دیا، کسی نے کوئی جانور دے دیا، کوئی گائے دے دی، کوئی اونٹ دے دیا اور کوئی چیز۔ اس طریقے سے عورتوں کے پاس مال خوب جمع ہو جاتا تھا۔ تو اگر کسی کا خاوند انتقال کر جاتا، گھر کے جیٹھ اور دیور یہ چونکہ فیملی کے ممبر ہیں، یہ لوگ اس خاتون کو باہر نکاح بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ کہ اگر ہم نے اس کا نکاح باہر کر دیا یا اس نے باہر نکاح خود کر لیا تو اس کے پاس جو مال ہے وہ مال بھی ساتھ ہی چلا جائے گا۔ اس مال کی وجہ سے یا تو نکاح بالکل اس کا ہونے نہیں دیتے تھے یا خود کر لیتے تھے، جیٹھ نے کر لیا یا دیور نے کر لیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی کرہا، عورتوں کے تم وارث بنو زبردستی۔ جب شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو چکا ہے یا اس سے طلاق ہو چکی ہے، وہ دوسرے مقام پہ نکاح کر سکتی ہے، تو تم لوگ کون ہوتے ہو رکاوٹ ڈالنے والے؟ نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بنو عورتوں کے کرہا زبردستی، اور نہ روکو ان کو تاکہ تم لے لو بعض وہ جو تم نے دیا ان کو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اس سے پہلے جو تم ان کو مال دے چکے ہو وہ بھی تم نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر وہ سری بے حیائی کا ارتکاب کریں، کھلی بے حیائی میں مبتلا ہوں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ وعاشروہن بالمعروف فرمایا زندگی گزارو ان کے ساتھ دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے۔ وعاشروہن بالمعروف عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو بڑے احسن انداز کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ہر وقت نوک چوک ہوتی رہے یا گالی گلوچ ہوتی رہے یا لڑائی جھگڑا ہر وقت چلتا رہے
یا ہر وقت گویا کہ اسے اس کے ماں باپ کے حوالے سے یا اس کی دینی تعلیم کے حوالے سے یا اس کی کسی نیکی کے حوالے سے طعن کیا جاتا رہے۔ اب ایک خاتون کا فون، اس نے کہا جی میں جب مصلی پہ بیٹھتی ہوں تو میرے گھر میں آفت کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ پڑتی ہے۔ کہتے میں اپنے رب کا نام بھی نہیں لے سکتی، رب کا نام لینا میرے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ مصلی بچھاتی ہوں فرض نماز کے لیے، وہ بھی میرے لیے مشکل ہو چکا ہے کہ جی یہ ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے، فلاں کرتی ہے، فلاں کرتی ہے، فلاں کرتی ہے۔ تو بسا اوقات کسی بچی کو تعلیم کا طعنہ دیا جاتا ہے، کسی بچی کو پردے کے حوالے سے طعن کیا جاتا ہے، کسی کو اس کی غربت کا طعنہ دیا جاتا ہے، کوئی بچی کو سامان لے کر نہیں آئی تب اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ سب جہالت کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں۔ اور یہ جو جہیز اب شادی کا ایک جز بن چکا ہے نا ہمارے ہاں، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حسب توفیق اگر ماں باپ اسے کچھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے، جنہوں نے جسم کا ایک حصہ پال کر آپ کے حوالے کر دیا، کل تک وہ حرام تھی دیکھنی آپ کے لیے، اور نکاح کر کے آپ کے لیے وہ حلال گویا کہ قرار دے دی، تو شریعت کا حکم بھی ہے۔ آج اسے مال کے حوالے سے اس قدر طعن کیا جاتا ہے کہ آنے والے ماحول میں جناب بچیوں کے نکاحوں میں رکاوٹیں ہو گئی ہیں، بچوں کے رشتے ملنے مشکل ہو چکے ہیں۔ اور پھر بڑا افسوس ہے کہ بعض لوگ کرتے ہی مال کی بنیاد پہ نکاح ہے، مال اکٹھا کیا اور چل دیے، مال اکٹھا کیا اور چل دیے۔ یہاں پیچھے کم سے ایک خاتون آئی، 4-5 سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کیا بنا، انہوں نے کہا جی بچی کی شادی کی، بچی کا باپ نہیں تھا، بیٹی کی شادی کی ہے، رشتہ داروں نے مل ملا کے اس کے جہیز کا سامان تقریباً کم و بیش مجھے اس وقت یوں یاد پڑتا ہے کہ 18 لاکھ کہا یا 22 لاکھ کہا، 18 یا 22 لاکھ کا سمجھیے، 4-5 سال پہلے کی بات۔ سامان انہوں نے بیٹی کو دیا، نکاح ہو گیا، ماڈل ٹاؤن میں بچی کی رخصتی کر دی۔ 15-20 دن مہینے کے بعد انہوں نے بچی سے کہا کہ آپ اپنے میکے چلے جائیں، ہم ذرا جو پچھلا ہمارا کاروبار ہے نا اسلام آباد میں، اس کی دیکھ بھال کے لیے جا رہے ہیں، تو پیچھے آپ اکیلی ہوں گی تو آپ چلے جائیں۔ اس بیٹی کی والدہ کہنے لگی کہ بوڑھی اماں تھی بالکل، اس نے کہا بیٹی میرے گھر میں آ گئی، 20 دن تک تو ہم نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، ان کا رابطہ تو ہونا ہی نہیں تھا چونکہ ان کے ارادے اچھے نہیں تھے۔ 20 دن گزرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے جو ان کے فون نمبر ہمارے پاس سے رابطے شروع کیے تو فون بند۔ جب وہاں گئے تو ہمیں جو انہوں نے شو کروایا تھا کہ یہ ٹریول ایجنسی ہے ہماری، وہاں گئے تو وہ ایجنسی والے کہنے لگے وہ تو کرائے پہ تھے، چھوڑ کے چلے گئے۔ جو مکان دکھائے تھے، جس مکان میں ہمارا جہیز کا سامان تھا، اس مکان کے دروازے پہ پہنچے، انہوں نے کہا جی رینٹ پہ لیا تھا انہوں نے، سامان اٹھا کے وہ تو کب کے کئی دنوں سے یہاں سے نکل گئے ہیں۔ اب وہ دکان بھی بند ہے، مکان بھی بند ہے، سامان وہاں سے وہ انہوں نے اٹھایا، نہ معلوم کہاں چلے گئے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے بعد ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، کوئی عمل بتلائیں۔ اور ایسے حالات کے اندر بچی کا نکاح بھی دوسرے مقام پہ نہیں کر سکتے، اس بچے کا پتہ نہیں ہے وہ کون ہے کون نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا رشتہ کس نے کروایا؟ انہوں نے کہا چلنے پھرنے والے ایک آدمی نے کروایا۔ میں نے کہا ان سے پوچھنا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے بھی اسی طرح راستے ہی میں ملے تھے، میں ان کی بیگ کو نہیں جانتا، میں ان کے پچھلے شہر کو نہیں جانتا، ان کے رشتہ داروں کو نہیں جانتا۔ یہ تو حالات ہیں۔ روایت میں الفاظ ہیں کہ آدمی نکاح کرتا ہے یا مال کی وجہ سے، یا حسب کی وجہ سے، یا
جمال کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے؟ فرمایا دین کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح دینا۔ لیکن ہم نے دین کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیا ہے اور صرف مال کو ترجیح دے رہے ہیں۔ حسب نسب بھی دیکھنا چاہیے، مال بھی دیکھیں لیکن مال کو مقصود نہ بنائیں، حسب نسب دیکھیں اور جمال بھی دیکھیں۔ اور یہاں تو معاملات الٹ ہو گئے نا، دین مقدم رکھنا تھا، دین کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ بس مال ہونا چاہیے، چاہے وہ یہودیہ ہو یا نصارہ میں سے ہو یا وہ ہندنی ہو، ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آیا وہ نمازی ہو، اچھے اخلاق کے مالک ہو، گویا وہ دیندار ہو، اچھے عقیدے والی ہو، وہ اولاد کی تربیت کر سکے، وہ ہمارے گھر کا نظام ٹھیک کر سکے، کوئی نہیں۔ بہت ساری بچیاں ہیں جو اپنے گھروں میں جا کے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ حسن ایک بچہ شاگرد ہے، یہاں حفظ کا طالب علم تھا، میرے پاس فارغ ہوا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیٹا آپ حافظ قرآن ہیں، آپ داڑھی کا اہتمام کریں، اس کی برکت سے آپ کو بہت ساری نیکیوں کا موقع مل جائے گا، برائیوں سے بچیں گے، مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ کو تراویح سنانے کا موقع مل جائے گا۔ تو خیر بات آئی گئی ہو گئی، سال یا 2 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو بڑی بڑی داڑھی، سر پہ ٹوپی۔ میں نے کہا حسن بڑا انقلاب۔ اس نے کہا جی سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت خواہوں کہ میں نے آپ کی نہیں مانی۔ میں نے کہا اچھا مانی کس کی ہے؟ اس نے کہا جی بیگم کی مانی۔ میں نے کہا فیصل آباد سے میری شادی ہوئی، میری اہلیہ جو ہی گھر آئی اس نے آ کر کہا سارے نماز پڑھیں گے تو رہوں گی ورنہ میں میں جا رہی ہوں، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ دوسرے نمبر پہ اس نے کہا گھر کی عورتیں پردہ کریں گی تو رہوں گی ورنہ نہیں، مردوں کی داڑھی اور ٹوپی سر پہ ہوگی، داڑھی ہوگی تو رہوں گی ورنہ نہیں۔ 3 شرطیں تھیں، مردوں کی داڑھی پگڑی، داڑھی ٹوپی، عورتوں کا پردہ اور نماز کا اہتمام۔ اس نے کہا جی ہمارے گھر کے اندر اب ہر فرد نمازی بھی ہے، مردوں کی داڑھی بھی ہے، خواتین نے پردہ بھی شروع کر دیا ہے اور روزانہ یومیہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بھی شروع ہو چکا ہے، اسے خاتون کی وجہ سے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں کہ گھر میں جا کر کچھ کرنا ہے۔ بھئی آپ نے نہیں سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ ایک بچی نے گھر کے نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے کہا جی ہمارے گھر میں تو انقلاب برپا ہو گیا۔ اس نے کہا اور تو اور میرے باپ نے بھی داڑھی رکھ دی، میرے ابو کے سر پہ جناب ٹوپی آ گئی ہے، میرے ابو نے نماز شروع کر دی، میری امی نے پردہ شروع کر دی۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں؟ یہاں مڈیالت ہے گا، یہاں ایک وہ میرے خیال ہیں یہ بڑی کا کام کرنے والے ترخان لوگ، مستری لوگ، ان کا ایک آدمی پتہ نہیں کس ملک میں تھا، وہاں سے شادی کر کے آیا۔ اس خاتون نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کروں گی، تمہارے گھر میں اسلام مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا اگر تو تم واقعتاً مسلمان ہو، آج کے بعد تمہاری خواتین پردہ کریں گی اور سب نماز پڑھیں گے اور جھوٹ فراڈ سے بچیں گے، حلال کھائیں گے، حلال دیکھیں گے، حلال سنیں گے تو رہوں گی۔ اور خود بھی اس نے پردہ شروع کر دیا، باوقار طریقے سے اس نے اپنی زندگی بنائی اور گھر والوں میں انقلاب برپا کر دی۔ تو بہرحال ہمارے ہاں ارادے ہمارے معاشرے کے بدل چکے ہیں، یہ دین نہیں دیکھتے، جمال بھی نہیں دیکھتے اور حسب نسب بھی نہیں دیکھتے، صرف مال دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مکان اور فیکٹری ہونی چاہیے، مکان، فیکٹری، کوٹھی اور کار، پاویں شکلوں بیکار، پاویں کوڑا لولا لنگڑا، مال ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، بس گاڑی ہونی چاہیے، ہفتے میں 2 دن جناب باہر دعوت ہونی چاہیے، تکے زنگر فنگر ہونے چاہیے، پھر تو مسئلہ چلے گا نا، ورنہ بہت مشکل ہے۔ ہمارے کلاسز میں ایک بچہ زکریہ شاگرد تھا، اس کی نسبت کی تو بچی کے سسرال والوں نے، یعنی بچی کے میکے والوں نے کہا
زکریا کے سسرال والوں نے کہ جی ہماری بیٹی کو ہفتے میں 2 دن ورنہ 1 دن ہوٹل کا کھانا کھلانا ہے. انہوں نے مجھے کہا جی وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ٹنگے جاؤ گے تسی چھڑ دو. کوئی غریب گھرانے میں آپ چلے جائیں, وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا. چھوڑے ان سرمایہ داروں کو. میں نے کہا جہاں نماز کا ماحول نہیں, اخلاق کا ماحول نہیں, وہاں آنے والی اولاد کی کیا تربیت ہوگی؟ وہ بدماش پیدا ہوں گے, چور بنیں گے, ڈاکو بنیں گے, جہاز بنیں گے. جانتے ہو جہاز بغیر ایئرپورٹ کے, بغیر رن وے کے اڑیں گے, ایسے جہاز بنیں گے. تو فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, مگر یہ کہ وہ آئیں ساتھ سری بے حیائی کے. وعاشروہن بالمعروف, زندگی گزارو ان کے ساتھ ساتھ دستور کے. اگر تم ناپسند کرو ان کو فعسیٰ ان تکرہوا, شاید کہ تم ناپسند سمجھو ایک چیز کو. وجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, رکھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی بہت. وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج, فرمایا اگر تم چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو لانا, ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنے کا ارادہ کرو, اور تم ان کو بہت سارا مال دے چکے ہو, فلا تأخذوا منہ شیئا, ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو لانا چاہتے ہو, پہلی بیوی کو بہت سارا مال دے چکے ہو, فرمایا ان سے نہ لو. فلا تأخذوا منہ شیئا, کیا تم لیتے ہو بہتان باندھ کر, سری گناہ کی, صرف اس لیے بہتان باندھا تاکہ تمہیں مال مل جائے, یہ ایسی ہے, یہ ایسی ہے, ایسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر 500 درہم تمام ازواج, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حق مہر تقریباً 500 درہم تھا یا تھوڑا سا کم تھا. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا حق مہر 4000 دینار تھا. بعد میں درہم لکھا ہے, لیکن دینار تھا, 4000 دینار. کتنا تھا؟ 4000 دینار. کتنا تھا؟ 4000 دینار. ایک دینار یوں کہہ لیں کہ موجودہ حساب سے 6 ماشے کا ہے. تو 2000 تولے کر لیں, 2000 تولے کی قیمت آپ لگا لیں کتنی بنتی ہے. فی تولہ 80,000 جا رہا ہے, 2000 تولے کو 80,000 سے ضرب دے لو, کہاں جاتا ہے حساب. یہ بعد میں حساب کر لینا, بتا دینا مجھے. تو ایک موقع پہ حضرت, چونکہ یہ حق مہر نجاشی بادشاہ نے دیا تھا, صرف وہ نہیں بھائی بہت رقم بنتی ہے, یہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ کس نے دیا تھا؟ نجاشی نے. ام حبیبہ کا جو حق مہر تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ کہا کہ اگر حق مہر زیادہ باندھنا کوئی اچھی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا حق مہر زیادہ ہوتا, لہذا حق مہر کم باندھا کرو. ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھیں, آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بات سن رہی تھیں, وہ بول اٹھی. انہوں نے کہا عمر تمہاری بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ قرآن تو کہتا ہے کہ آتی تم احداہن قنطارا, قنطار بہت سارے مال کو کہتے ہیں, بہت سارا مال, ڈھیر مال. قرآن ہمیں ڈھیروں مال دلواتا ہے, اور تم کہتے ہو کہ حق مہر کم باندھا کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر فرمایا جس امت کی بوڑھی عورتیں بھی عالمہ فاضلہ ہوں گی, وہاں سوال کیا آئے گا؟ وہاں تو عروج ہی عروج ہوگا نا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی سے نکاح کیا, حضرت کلثوم سے, ام کلثوم سے. یہ حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی, اور 40,000 درہم حق مہر مقرر کیا. کس نے کہا حضرت آپ نے اتنا زیادہ حق مہر مقرر کیا, اور پہلے تو آپ نے اپنی گویا کہ بیویوں کا حق مہر بہت کم رکھا تھا. فرمان کو اس وقت میری مالی پوزیشن اتنی نہیں تھی, اب میری مالی پوزیشن ٹھیک ہے.
تو دے چکے ہو تم ان میں سے ایک کو بہت سارا مال، فلا تاخذوا منہ شیئا، نہ لو اس سے کچھ، کیا تم لیتے ہو بہتان باندھ کر سری گناہ سے، کیسے تم لیتے ہو اس کو، وقد افضى بعضکم، تحقیق پہنچ چکا تمہارا بعض طرف بعض کے، انہوں نے لیا تم سے میثاقا غلیظا، پختہ عہد۔ آ جائے گا بھی اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ روکو ان کو، لتذہبوا، کہ تم لے لو، ببعض ما آتیتموہن، بعض وہ جو تم نے دیا ان کو، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ آئیں وہ ساتھ صریح بے حیائی کے، وعاشروہن بالمعروف، اور زندگی گزارو ان کے ساتھ ساتھ دستور کے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ناپسند سمجھو ان کو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، پس شاید کہ تم ناپسند سمجھو کسی چیز کو، يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، رکھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بلائی بہت، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ارادہ کرو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنے کا، وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور تم دے چکے ان میں سے کسی کو قنطارہ، ایک کو بہت سارا مال، فلا تأخذوا منہ شیئا، پس نہ لو اس سے کچھ، اتأخذونہ، کیا تم لیتے ہو اس کو بہتان باندھ کر، واسم مبینہ، اور سری گناہ سے، وکیف تأخذونہ، اور کیسے تم لیتے ہو اس کو، وقد افضى بعضکم، تحقیق پہنچ چکا تمہارا بعض طرف بعض کے، واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور انہوں نے لیا تم سے پختہ عہد۔